بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86۔ قرآن مجید کی مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 28۔ قرآن مجید کے نزول کا مدنی دور کتنا ہے؟ یہ تقریباً 10 سال 9 ماہ اور 9 دن ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مکی دور کتنا ہے؟ یہ 13 سال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تدوین قرآن کے لیے کس کو مقرر کیا تھا؟ قرآن کمیٹی کا سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید کی کس صورت میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورۃ نمل۔ یہ بہت زیادہ ٹیسٹوں میں یہ سوال رپیٹ ہوتا آ رہا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ شروع میں نہیں ہے؟ وہ سورۃ توبہ، سورۃ برات بھی کہتے ہیں اسے۔ قرآن مجید کی کس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ توبہ۔ اہل سنت کے ہاں مشہور صحائح ستہ میں حدیث کی کتنی کتابوں کا ذکر ہے؟ صحائح ستہ میں 6 کتابیں۔ اہل تشیع کی مشہور کتب احادیث اصول اربعہ کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی ہیں جو جنگ موقع میں شہید ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل، اور ان کی تاریخ وفات 256 ہے۔ صحیح مسلم کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ مسلم بن حجاج، ان کی تاریخ وفات 261 ہجری ہے۔ سنن نسائی کے مؤلف کا نام احمد بن شعیب ہے، اور ان کی وفات 303 ہجری ہے۔ سنن ابی داؤد کے مؤلف کا نام ہے سلیمان بن اشعث، اور ان کی تاریخ وفات 205 ہے۔ سنن ترمذی کے مؤلف کا نام ہے محمد بن عیسیٰ، اور ان کی وفات 279 ہجری۔ السنن ابن ماجہ کے مؤلف کا نام محمد بن یزید ہے، اور 273 ان کا تاریخ وفات ہے۔ الکافی کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد بن یعقوب ہے۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں سے ہے۔ من لا یحضرہ الفقیہ کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی ہے۔ الاستبصار اور تہذیب الاحکام کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد بن حسن الطوسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا 10 ہجری کو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا تھا۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑی سورت البقرہ، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ بقرہ کی 286 آیت ہیں، اور سورۃ الکوثر کی صرف 3 آیات۔ قرآن کریم کو مکمل کتاب کی صورت میں مدون کرنے کی ضرورت پیش آئی یہ دور صدیقی میں، جب جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ کرام شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن مدون کرنے کی قرآن پاک مدون کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت عمر کے بعد ام المصاحف کس کے پاس رہا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ اسی کی وجہ سے حضرت عمر کی کنیت جو ہے وہ ابو حفص تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنانے کی فرمائش کس صحابی سے کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی فرمائش پر کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ سورۃ النساء۔ کس غزوہ کے بعد مسلمانوں نے لکھنا پڑا؟ غزوہ بدر میں۔ ملنے کا بہت بہت شکریہ۔